بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحل والحرم الأقرب والهدأة والغراب والفأرة والكلب العقور متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم متفق علیہ۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے قبل کے درس میں کہ حالت احرام میں شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، الا یہ کہ شخص حلال شکار کرے اپنی ضرورت سے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور وہ اس میں سے تحفہ محرم کو دے تو اور بات ہے، لیکن محرم کی ضیافت کے لیے اگر شکار کرتا ہے تو حرام ہے۔ اور اس میں ابو قتادہ انصاری کا واقعہ آیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے احرام شروع میں نہیں باندھا تھا، ساحل سمندر وہ جاسوسی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے کہ کہیں مشرکین راستے میں تو نہیں ہے، تو انہوں نے نیل گائے کا ایک شکار کیا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ۔ جب تم لوگوں نے مدد نہیں کی، اشارہ نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں کیا، اور یہ محرم بھی نہیں تھے، تو ان کا کیا ہوا شکار تم لوگ کھاؤ۔ اور اس کے بعد ایک روایت آئی تھی صعب بن جسامہ اللیثی کی کہ مقام ابوا یا ودان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صعب بن جسامہ نے ایک نیل گائے لا کر کے دی، ذبح کر کے اس کا گوشت دیا، تو آپ نے واپس کر دیا، جس کا ملال ان کو ہوا، تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم حالت احرام میں، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ انہوں نے ضیافت میرے لیے کی، ہم یہاں اترے ہیں تب یہ گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، اگر پہلے سے شکار کیے ہوتے، بعد کے دوسرے دن میں ہم آتے اور اس میں کا کچھ حصہ بچا ہوا ہوتا اور ہم کو دیتے تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، لیکن ہم جب ان کے یہاں آئے ہیں تب یہ گئے ہیں شکار کرنے، اس کا مطلب ہے کہ محرم کی ضیافت کی غرض سے اگر کوئی شکار کر کے لاتا ہے تو وہ شکار ہم نہیں کھا سکتے حالت احرام میں۔ لیکن جو جانور ہمارے ساتھ جا رہا ہے حالت احرام میں، ہم ہیں، گائے بھینس جا رہی ہے، بیل جا رہا ہے، اونٹ جا رہا ہے، اونٹنی جا رہی ہے، تو اس کو اگر آدمی چاہے تو ذبح کر کے راستے میں پکا کے کھا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ دریائی شکار حلال ہے، مچھلی وغیرہ حالت احرام میں آپ پکڑ کے کھا سکتے ہیں۔ اب اسی مناسبت سے یہاں یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کھانا بھی حرام اور وہ موذی ہیں، تکلیف دینے والے جانور ہیں، بعض پرندے ہیں، بعض جانور ہیں، تو اگر اس طرح کے موذی جانور سے واسطہ ہو جو لوگوں کو ایذا اور ضرر پہنچاتے ہیں، تو حالت حرم میں بھی اگر ہو، یعنی حالت احرام میں ہو اور حدود حرم کے اندر بھی ہوں، تو آپ ان کو ماریے، سمجھا کہ کیونکہ وہ تکلیف دہ جانور ہیں۔ جو تکلیف دہ نہیں ہیں ان کو تو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن جو تکلیف دہ ہے ان کو حالت احرام میں اور حدود حرم کے اندر آپ اس کو ماریے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طرح کے جانور ایسے ہیں جو سب کے سب فاسق ہیں۔ فاسق معنی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، جرم کرنے والے، ظلم کرنے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے، آدمی کو، جانور کو پریشان کرنے والے، اس کو فاسق کہا گیا۔ آدمی میں بھی فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حد کو چھلانگ لگائے، جو اللہ کی حد کو چھلانگ لگائے۔ گنہگار میں بڑے درجے کا جو گنہگار ہوتا ہے اس کو فاسق کہنے والا، فاسق و فاجر آدمی، کافر کے بعد فاسق ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فسق کا معنی ہے کہ بغاوت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، شر اور فساد پھیلانے والے جانور، لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کو قتل کرو۔ یقتلن فی الحل والحرم، حدود حرم کے باہر کو ہل کہتے ہیں، مقام ہل جو حلال جگہ ہے جہاں شکار کرنا حلال ہے بشرطے کہ آپ محرم نہ ہوں، اور حدود حرم وہ ہوا جو مقررہ حد ہے، سمجھا کہ نہیں، مکہ کی، جس میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ہل ہو کہ حرم ہو، کہیں بھی پاؤ اس 5 کو مار ڈالو۔ ابھی 5 کا مطلب 5 نہیں ہے، 5 جیسے جتنے بھی ہیں سب کو مار ڈالو۔ اب دیکھیے کیا ہے، کہا الاقرب، اقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ اب بچھو تو آپ جانتے ہیں کہ زہریلا ڈنک مارنے والا ہوتا ہے اور کافی تیز اس کا زہر ہوتا ہے، تو بچھو کو مارو، اگر بچھو نظر آوے تو اس کو حدود حرم میں بھی مار دو، جوتے سے مسل دو۔
اب اس کے اوپر کوئی اور اس سے بڑا کیڑا ہے جو چلنے والا ہے، کہ کسی کو ڈنک مار سکتا ہے، اس کو مار ڈالو۔ سانپ ملے تو بدر جائے، اولا اس کو مارو کیونکہ وہ اور زیادہ موذی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھو کا ذکر کیا لیکن سانپ اس سے بھی زیادہ موذی ہے، تو اس لیے بچھو، سانپ اور اس طرح کے کوئی بھی رینگنے والے کیڑے ہوں جو آدمی کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں ڈنک مار کے، ان کو آپ مار ڈالیے۔ اسی طریقے سے والحدا، دوسرا ہے چیل۔ چیل جو ہے، جو دیکھتے ہیں کہ صاحب گوشت کو کھانے والا پرندہ ہوتا ہے جو آسمان میں اڑتا ہے اور وہ نیچے گوشت کو لے کے بھاگتا ہے، ہر لال چیز کے اوپر وہ جھپٹتا ہے، جو بھی لال چیز ہو۔ ایون اگر ہاتھ میں سونا ہے اور وہ چیل کی اگر اس پر نظر پڑے گی تو ہاتھ پر ایسا جھٹا مارے گا اور جھپٹے گا کہ وہ اس کو نوچ کر کے بھاگے گا، چھوڑ کے نہیں تو چکے کی طرح لے کے بھاگے گا، سمجھا کہ نہیں؟ پھر یہ دیکھے گا کہ وہ ہمارے مطلب کی چیز نہیں تو کہیں ڈراپ کر دے، گرا دے، لیکن گوشت پر اور لال چیز پر وہ زیادہ جھپٹتا ہے۔ تو یہ چیل جو ہے اس کو بھی دیکھو تو مار ڈالو۔ اس کے بعد کا والغراب اور کوا۔ تو کوا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کوا ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے جو زیادہ موذی نہیں ہے، ہاں ایک کوا ہوتا ہے جو بہت موذی ہوتا ہے، وہ عام طریقے سے فصلوں کو برباد کرتا ہے، اور درختوں پر کی ڈالی اور ٹہنی کو، جو ہری ہری ٹہنی ہوتی ہے، جو نئی نئی کوپلیں نکلتی ہیں اس کی، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں تو اس طریقے سے خوشہ جو نکلتا ہے اس کو توڑ کر کے پھینک دیتا ہے، ٹہنی کو درخت کی توڑ کے پھینک دیتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور عام طریقے سے اونٹنی کے دبڑ میں جس سے وہ پیخانہ کرتی ہے اس کے اندر وہ چونچ گھسا کر کے اس کو زخمی کرتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ کوے خاص قسم کے ہوتے ہیں جو موذی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد کہا والفأر، چوہا، چوہیا، یہ بھی بہت بدماش ہے، بہت بدماش جانور ہے، حرامی جانور ہے، سمجھا کہ ہے تو چھوٹا سا لیکن وہ دیکھ لیجئے قیمتی قیمتی کتابوں کو قطر دیتا ہے، قیمتی کپڑوں کو قطر دیتا ہے، اور اگر چراغ جلتا ہو کسی کے گھر میں تو لالٹین کو گرا دے گا، ڈبیا پہلے جلتی تھی ڈبی، اس کو گرا دیتا تھا، اس کے فتیلے کو منہ سے لے کر کے جاتا اور کپڑے میں ڈال دیتا، اتنا بڑا فاسق ہے وہ، گھر میں آگ لگا دیتا، سمجھا کہ اسی طریقے سے چھپکلی ہے جی، وہ ڈبے میں گھس جائے گی جو بجلی کا ہے اور تار کاٹے گی اور آگ لگ جائے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو چھپکلی وغیرہ ہے یہ بھی بہت فواسق اس کو کہا گیا ہے تو چھوٹا سا گھر میں جو دوڑتا ہے لیکن بہت موذی ہے، بہت زہریلا، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ چوہا بہت موذی ہے، اس کو ہم نہیں کھانا چاہیے۔ حدود حرم میں بھی کہا گیا کہ چوہا کو دیکھو تو مار ڈالو اس کو، سمجھا؟ اور کپڑے پر اور کتاب پر پیخانہ کر دے گا اور اس کو لپ دے گا، گندہ کر دے گا، ہاں بہت موذی ہے یہ۔ والکلب العقور یا والکلب العقور، کتا کٹھا جو لوگوں پر جھپٹتا ہو، آدمی پر یا جانور پر حملہ کرتا ہو، اس کو کاٹ کھاتا ہو، تو اس طرح کے کتے کو بھی مار ڈالیے۔ کالا کتا کو مارنے کا عام حکم ہے، کالا کتا کو آپ نے کہا الکلب الاسود، شیطان، ایک دم کالا کتا ہے، شیطان ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو نہیں ڈالو۔ اور دوسرا جو کتا ہے کالا کے علاوہ، وہ اگر کٹاہا ہو یا حملہ کرنے والا ہو کسی پر تب اس کو مارو، ادروائز نہ مارو، اس کو چھوڑ دو، گلے دو، آوارہ کتا ہے تو رہنے دو۔ تو اب اس کے اوپر بھیڑیا ہے اور اسی طریقے سے باغ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اگر وہ کسی کو مل جائے حالت احرام میں ہو تو مارے گا کہ نہیں مارے گا اس کو؟ نہیں مارے گا تو خود اس کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے جتنے موذی جانور ہیں، 5 جانور ذکر کیا، یہ اور اس قبیل کے جتنے بھی موذی جانور ہوتے ہیں ان کو آپ حالت احرام میں اور حدود حرم کے اندر بھی جو کہ محفوظ جگہ ہے وہاں مار سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت تھی۔ دوسری روایت دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، سنگی لگوایا، سمجھا کہ نہیں؟ آج کل اس کو کپنگ کہتے ہیں، فاسد مادہ جو خون ہوتا ہے اس کو سوئی سے یا بلیڈ سے ہلکا ہلکا اس کو چیرا جاتا ہے، اس کے اوپر کپ لگا دیا جاتا ہے، جتنا گندا مادہ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس کو وہ کپ میں آ جاتا ہے۔ اب پہلے جو آتا تھا مگھیا سب آتا تھا تو وہ سب سنگی لیے ہوا ہوتا تھا، وہ تمی لگا کر کے خون پیپ جو ہوتا تھا اس میں ہوا کے ذریعے اس میں لے کر کے باہر پھینک دیتا تھا، کبھی کبھی وہ منہ کے اندر بھی اتر جاتا تھا۔ تو یہ اس کو حجامت کہتے ہیں، پچھنا لگانا، فاسد گندے خون پیپ وغیرہ کو بدن سے نکالنا۔ کچھ لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں لگاوے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، خون کی اتنی زیادہ حدت ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس کو لگانا ہی ہے، وہی اس کا علاج ہے، بے ہوش ہو جائے گا، کبھی کبھی بعض آدمی مر جاتا ہے۔ تو بہرحال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی، حالت احرام میں تھے آپ کو پشنا لگانے کی ضرورت پڑی سر کے اندر، تو ظاہر ہے کہ جب سر کے اندر آپ کا بال بھی تھا بڑا، تو جب سر کے اندر پشنا لگائیں گے تو بال کو کترنا پڑے گا یا مونڈنا پڑے گا اتنے دور پر جتنا دور میں سنگی لگانا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ نے حالت احرام میں ایسا کیا۔ تو حالت احرام میں آدمی پشنا لگا سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی پشنا نہ لگاوے، نہ تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حالت احرام میں پشنا لگا سکتا ہے، خون بہنے سے کوئی احرام میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یا مان لیجیے کہ کوئی چل رہا تھا اور سر کے بل گر گیا، سر اس کا پھٹ گیا، اب اس میں ٹاکا لگنا ہے تو اس کا کچھ بال کٹا جائے گا، تو کیا بال جو کٹے گا تو احرام کے منافی ہے، کیونکہ احرام میں بال کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت کی بنیاد پر کٹ رہا ہے، مجبوری ہے اس کی، تو کیا اس کو فدیہ دینا پڑے گا؟ تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا حالت احرام میں، ذکر فدیہ دینے کا نہیں کہ آپ نے فدیہ دیا۔ احرام کے ممنوعات کا اگر آپ ارتکاب کرتے ہیں، جو چیز احرام میں منع ہے اگر اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کے اوپر فدیہ ہے کہ یا تو آپ 3 دن کا روزہ رکھیے، یا 6 مسکین کو 1.5 کلو کے حساب سے غلہ دیجیے، یا ایک بکری ذبح کیجیے، ہاں تو یہ فدیہ ہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فدیہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر پورا سر کسی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے آپ مڑوا رہے ہیں تب آپ کو فدیہ لگے گا۔ تو اگر کہیں مجبوری کی وجہ سے ضرورت کی بنیاد پر اگر تھوڑا بال کاٹنے کی نوبت پڑ رہی ہے ٹاکا دینے کے لیے یا پشنا سنگی لگانے کے لیے، تو اس کا انشاءاللہ فدیہ نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، جمہور علماء بلکہ کہتے ہیں کہ اگر بال کاٹا جائے گا چاہے ضرورت نہیں کاٹا گیا لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ فدیہ کا ذکر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فدیہ دیا۔ لیکن اس کے بالمقابل دیکھیے ایک حدیث بالکل اسی کے مسئلے میں، وعن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقبل یتناثر علی وجہی، میں اٹھا کر لے جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، درا حالے کی جوں میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس کا مطلب اٹھا کے لے جایا گیا کا مطلب کہ میں بیمار تھا، حالت احرام میں ہوں، میں بیمار ہوں، اور بیمار آدمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہا نہیں سکتا تھا، گرد و غبار پورا بال کے اندر بیٹھ گیا، اور گندگی کی وجہ سے جوئیں بہت زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ چہرے پر وہ گرتی تھی۔ تو ایک تو بیماری اور دوسرے یہ کہ جو کی کثرت کی وجہ سے بہت پریشان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنت ارا یا ما کنت ارا الوجع بلغ بک ما ارا، میں نہیں گمان کرتا تھا کہ تمہاری تکلیف اتنی بڑھی ہوئی ہوگی جتنا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے بیمار ہوگا، لیکن اتنا بیمار، اور پھر یہ ہے کہ اس میں میل کچیل کی وجہ سے بال کے اندر جوں کا پھل جانا اور اتنا ہو جانا کہ وہ چہرے پر گر رہی ہے، تو لگتا ہے کہ تمہارے سر کے اس چھوٹے سے کیڑے نے، جوں نے بہت پریشان کر رکھا۔ کہاں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ بال کے مڑوا لو پورے سر کا، حالت احرام میں ہے، اب بیماری اور تکلیف کی وجہ سے آپ مڑوا رہے ہیں، تب ایسی صورت میں فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأس، اگر کوئی بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے یا سر میں تکلیف ہو، اس کی وجہ سے پورے سر کا بال اگر وہ مڑواتا ہے ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہوگا روزہ کا۔ اور یہ فدیہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو، اسی حدیث کے اندر ہے، یہی زبردست حدیث ہے کہ کیا روزہ رکھنا ہے، کتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کون سا قربانی کا جانور دینا ہے، یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں اٹھا کر لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو میرے چہرے پر گر رہی تھی بہت زیادہ مقدار میں، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک بڑی ہوئی ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اتجد الشاطن، کیا تم بکری پاتے ہو؟ پہلے بکری کا ذکر کیا، یعنی بہتر ہے کہ آدمی بکری ذبح کر کے مکے میں مسکینوں کو کھلائے، یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ نے پوچھا کیا بکری پاتے ہو، یعنی بکری دینے کی، ذبح کرنے کی طاقت ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ طاقت نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، جو تمہارے لیے آسان ہو وہ تم کر لو گے۔ 3 دن روزہ رکھنا آسان ہے کہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا آسان ہے؟ لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو آدھا سا دینا۔ اب سا کا وزن ہم بتا چکے ہیں کہ 2.5 کلو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء 3 کلو کہتے ہیں، تو اس لیے ہم 1.5 کلو ہمیشہ بولتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ آدھا سا، اور 1 سا غلہ جو ہم لوگ فطرے میں نکالتے ہیں وہ 3 کلو کے لیے کرتے ہیں کہ جو چاول یا جو گیہوں آپ کھاتے تھے 3 کلو دیجیے۔
تو یہ فدیہ والی جو آیت ہے اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے اس کے اندر کہ روزہ رکھنا ہے 3 دن، مسکین کو کھانا کھلانا 6 مسکین کو آدھا سا، سمجھا کہ 6 ڈیڑھے 9 1.5 کلو کا پوٹلی بنا لیجئے، گٹھری بنا لیجئے، کیس تھیلا، اور وہ 6 آدمی کے ہاتھ میں دیجیے، اور بکری ذبح کیجیے آپ کی مرضی پہ۔ تو اگر کوئی شخص پورے سر کا بال مڑواتا ہے بیماری تکلیف کی وجہ سے تو اس کو فدیہ لگے گا، لیکن اگر کسی شخص کا سر پھٹ گیا ہے اور وہ تھوڑا سا بال کاٹ کر کے وہاں ٹاکا لگے گا، یا پچنا لگانا ضروری ہے اس کے لیے حالت احرام میں، اور اس کی وجہ سے سر کا بال کاٹا جا رہا ہے کچھ حصہ، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پچنا دوسری جگہ لگا رہے ہیں، زانو پر لگا رہے ہیں، پیٹ پر لگا رہے ہیں، پیٹھ پر لگا رہے ہیں، جہاں بال ٹوٹتا نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ 2-3 حدیث اور ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اب یہ مکے کی عظمت کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر احرام کی کوئی چیز کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ آ گیا تو مکہ کتنا مقدس شہر ہے، کتنا معظم شہر ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر گفتگو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں ماہ رمضان میں، تو اس کی صبح ہو کر کے آپ نے جو لوگوں کو خطبہ دیا اور مکے کی جو عظمت بتائی اس کو یہ سنی۔ یہ بھی روایت بخاری مسلم کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتح اللہ علی مکہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ تعالی حبس عن مکہ الفیل الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کے لیے مکہ فتح کر دیا، مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر تعریف مکرر کیا تو اس کو ثنا خوانی کہتے ہیں، حمد بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا۔ اب یہ بہترین واعظ دیکھیے اور مکے کی عظمت دیکھیے، اس میں کہا ان اللہ تعالی حبس عن مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہاتھی کو روک دیا۔ ہاتھی سے مراد ابرہہ جو بادشاہ تھا یمن کا، جو کعبہ ڈھانے کے لیے وہاں سے چلا تھا لشکر لے کر کے ہاتھی پر، اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر آدمی تو آدمی جانور بھی نہیں ہلتا۔ جب حدود حرم قریب آیا تو ابرہہ کا جو لشکر ہاتھی پر تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا، اور لاکھ اس کو اٹھایا جائے لیکن وہ اٹھتا نہیں تھا اور آگے بڑھتا نہیں تھا، اور جب اس کو یمن کی طرف گھمایا جائے تو بھاگتا تھا یمن کی طرف، لیکن مکہ کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہاتھی کو روک دیا کہ اندر جانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو کعبہ ڈھانے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا غول اللہ رب العالمین نے بھیجا، جس کی چونچ کے اندر اور جس کے یہ چنگل کے اندر پتھر تھا، اور اس قدر پتھر کی برسات ہوئی کہ سب بھوسا بھوسا ہو گئے، جس کا ذکر سورہ فیل میں کیا جاتا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے نہیں جانا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی مکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا، ان کی مکاری بے اثر ثابت ہو گئی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ ابابیل پرندہ نہیں ہے، ابابیل مانے پرندہ نہیں ہے، بھیڑ، جھنڈ، پرندوں کا جھنڈ غول در غول بھیجا، اتنا پتھر برسایا کہ سب بھوسا بھوسا ہو گئے، جیسے جانور کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں، اس طریقہ سے بھوسا بھوسا کر دیا، سمجھا کہ نہیں۔ ایسے اللہ نے حفاظت فرمائی مکہ کی، لیکن وسلط علیہ رسولہ المؤمنون، لیکن اللہ نے اسی مکے کے اوپر اپنے رسول کو اور نبی کو مسلط کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے جنگ کرنے، لیکن جنگ وہ جو آیا تھا مکہ کی عظمت کو برباد کرنے کے لیے، کعبہ کو ڈھانے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آئے تھے مکہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے، بتوں سے مکے کو، کعبہ کو صاف کرنے کے لیے، کعبہ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، کہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا گھر ہے، پہلا جو زمین میں بنایا گیا ہے، اس میں 360 فٹ رکھے ہوئے ہیں، اس سے اس کو پاک کرو مشرکین سے، اور الحمدللہ سارے مشرکین اس میں اس دن مسلمان بھی ہو گئے، سب کو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، مشہور واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو آنے دیا، اس میں جنگ کے ارادے سے آئے، فتح کیا، لڑائی بھڑائی ہوئی بعض حصے میں، بعض حصہ ایسے ہی لوگوں نے سرنڈر کر دیا مکے والوں نے، لیکن آپ نے مجاہدین کے درمیان اس شہر کو بانٹا
نہیں، حالانکہ جب لڑائی بھرائی کے نتیجے میں کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو زمین مجاہدین کے درمیان بانٹی جاتی ہے، 5واں حصہ اللہ رسول کا بیت المال کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مکہ مقدس جگہ ہے اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر حج اور عمرے کے ارکان ادا ہوتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ سب عام مسلمانوں کے لیے ہے، تو اسی لیے وہ زمین کو آپ نے بانٹا نہیں، جو اپنا قبضے میں تھا جس کے اس کو رہنے دیا اور مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی کے لیے مکے میں قتال کبھی بھی حلال نہیں کیا گیا، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی میں صبح سے لے کر سورج کے نکلنے سے لے کر کے عصر کے وقت تک میرے لیے مکے میں قتال کرنا اللہ نے حلال کیا۔ اور پھر کچھ مجرموں کو جو کعبہ کی دیوار پکڑ کے تھے کہ ہماری جان بخش دیں گے، لیکن انہوں نے اسلام کو بڑا ستایا تھا، بہت گالی دی تھی اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کہا کہ ان کو پکڑ کر کے قتل کر دو، چاہے وہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے کیوں نہ، ان کو چھوڑنا نہیں۔ ایسے کیسے کچھ مجرمین کو آپ نے کہا کہ وہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرے لیے قتال یہاں حلال کیا، اور پھر میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تو کہو گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی، تم کو کس نے اجازت دی؟ لیکن اس کے باوجود ہی مان لیجئے کہ اگر بلوائیوں کا جتھا مکہ پہنچ جائے اور وہ مکہ کے شہریوں کے ساتھ، مکہ میں طواف کرنے والوں کے ساتھ اگر زیادتی کرے، گولی چلائے، جیسے ایک سال میں سنا ہوگا آپ نے کہ شیعہ پہنچ گئے اور وہاں بہت قتل و خون کیا تو پولیس مجبور ہو گئی گولی چلانے کے اوپر، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر اس طرح کے فسادی وہاں پہنچ جائیں اور بے قصوروں کو مارنے لگے، دنگائی دہشت گرد گھس جائیں، وہ بم بلاسٹ کریں، تو ان کو پکڑنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ مشرکین قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ قتال کرتے ہیں تو تم بھی ان سے قتال کرو، سمجھا کہ نہیں؟ ویسے مکے میں قتال جائز نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی مجرم ہے، مان لیجیے کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو قاتل کو سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے کوئی زانی ہے، مکے میں رہتا ہے، شادی شدہ ہو کر کے اگر زنا کاری کیا، جرم ثابت ہو گیا تو اس کو کوڑا، اس کو جو ہے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا۔ تو یہ تو اسلامی سزائیں ہیں، لیکن ایسے قتال جو ہے مکے میں جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی دہشت گردی وہاں کرے، پھیلائے، قتل کرے، تو ایسے لوگوں کی کو جواب دیا جائے گا، قتال شروع نہیں کرنا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اللہ نے یہاں قتال حلال کیا ہے، پھر میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، لیکن بتایا نا کہ اگر کوئی قتال کرے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا فلا ينفر صیدھا، مکہ اتنا مقدس شہر ہے کہ یہاں کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شکار ہے، پرندہ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اگر حدود حرم میں چل رہا ہے تو آپ اس کو دوڑا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر سائے کی آپ کو تلاش ہے اور سائے میں اگر پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو کنکڑی مار کے یا تالی بجا کر کے اس کو اڑا نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے آنے کی آہٹ پرندہ محسوس کرے تو وہ خود اڑ جائے، اور بات ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا کر کے بیٹھ نہیں سکتے، بھگا کے نہیں بیٹھ سکتے، جی، کہ شکار کو آپ بھگا نہیں سکتے۔ ولا یخصلا شوکھا، اور کانٹا دار درخت بھی اگر حدود حرم کے اندر ہے جو خود سے پیدا ہوا ہے، اس کو آپ کاٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر کانٹے دار پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے تو دوسرے پیڑ کو بدل جاؤ والا نہیں کاٹیں گے۔ لیکن آج کل لوگ اپنے گھروں کے اندر لان میں پیڑ لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں ہریالی کے لیے، تو جس کو آدمی لگاوے، کاٹے پودا بدلے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ آپ نے خود لگایا ہے، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، پیڑ پودا دوسرا بدل رہا ہے۔ لیکن جو قدرتی طور پر وہاں جھاڑ فانوس اگے ہوئے ہیں، اگر وہ کانٹے دار بھی ہو تو آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ کتنا مقدس شہر ہے۔ ولا یحل ساقطتها الا لمن شدید، اور وہاں گرا پڑا سامان اگر کسی کو مل جائے تو اٹھانا اسی شرط کے اوپر ہے کہ زندگی بھر پہچان ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کہیں بھی گرا پڑا سامان آپ کو مل جائے تو آپ اس کو لے لیجیے اور 1 سال پہچنوائیے کہ کسی کا کوئی سامان گر گیا ہے تو آ کر کے ہمارے یہاں پتہ بتا کر کے لے لے، بتائیے گا نہیں کہ کیا پایا ہے آپ نے، کتنا روپیہ پایا ہے، کیسا، کس طرح کا بٹوا تھا، پرس کیسا تھا، کس طرح کا نوٹ تھا، یہ سب نہیں بتانا۔ ہاں نہیں تو سب دعوے دار ہو جائے گا۔ 1 سال پہچنوائیے، شروع میں ہفتہ، پھر اس کے بعد مہینہ پر جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، خاص کے جس علاقے میں پایا ہے وہاں اعلان کیجیے، اور 1 سال کے بعد اگر کوئی نہیں آتا ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی کوئی آئے گا اور صحیح پتہ بتا دے گا کہ میرا یہ سامان تھا، اس میں اتنا پیسہ تھا، مان لیجیے کہ کوئی آدمی ہے جانے والا ہے عرب، گیا اسی کا سامان گر گیا،
اب وہ تو بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ تھا پردیسی آدمی تھا، دوسرے گاؤں کا تھا، اس گاؤں سے گزرا، کہاں گرا نہیں گرا، چلا گیا سعودی چلا گیا، 2 سال کے بعد بیچارہ آیا، اس کو معلوم ہوا کہ ارے کوئی اعلان ہوا تھا، 1 سال تک موقع بموقع اعلان ہوتا رہا تھا، تمہارا سامان تھا؟ ہاں ہاں میرا ہی سامان تھا۔ کس کے پاس ہے؟ فلاں کے پاس۔ ساری تفصیل اس نے بتا دی کہ میرا یہ پرس تھا یا میرا یہ بٹوا تھا، اس کے اندر میرے اتنے پیسے تھے، میرے اتنے کاغذات تھے، میرا اس میں جو ہے آئیڈینٹی کارڈ بھی تھا، فلاں چلا جو بھی ہے ساری چیز جب تفصیل سے وہ بتا دے گا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن مکے کے لقطے کو 1 سال بھی نہیں، جب تک آپ ہیں تب تک اس کو پہچانواتے ہی رہنا ہے۔ جی یہی تو خصوصیت ہے، ورنہ کیا خصوصیت رہ جائے گی مکے کے گرے پڑے سامان کو اٹھانے میں اور دوسری جگہ کے سامان کو؟ تو اب یا تو آپ اس کو اٹھائیے نہیں، لیکن اب چور چنڈال بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور دیکھا اس کو کھول کے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ نوٹ ہے اس کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایماندار آدمی کو چاہیے کہ اٹھا لے اور لے جا کر کے اس کو حکومتی دفتر میں جمع کر دے، اور رسید لے لے کہ صاحب ہم نے ایک گرا پڑا سامان پایا تھا گورنمنٹ کے حوالے، ہم نے کر دیا۔ جس کا سامان گم رہے گا وہ جائے گا اس جگہ پر تلاشے گا، اور اس سے وہ پولیس کا جو عملہ ہے یا جو وہاں کارندہ ہے وہ پوچھ کے تفصیل کہ تمہارا کیا گم ہوا، بتاؤ کیا چیز ہے، وہ صحیح بتاوے گا تو اس کو دے دے گا، آپ اپنا دامن جھاڑ لیجیے، لیکن اٹھا لیجیے بہتر ہے، تاکہ ایماندار آدمی کے ہاتھ لگے گا تو جس کا گرا ہے اس کو مل جائے گا۔ لیکن کتنا بے ایمان ہے کہ اس کو اگر دیکھے گا کہ نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہے تو وہ اس کو چھپا لے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسئلہ گرے پڑے سامان کا الگ آئے گا اپنی جگہ پر۔ بہرحال مکے کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ گرا پڑا سامان نہ اٹھائے کوئی، مگر وہی اٹھاوے جو ہمیشہ پہچانواوے۔ اور آج کل تو خیر گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے ہیں کہ آپ گرا پڑا سامان جس کا کوئی مالک نہ ہو وہاں جا کر کے جمع کرا دیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر مکے میں قتال تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو قتل ناحق کر دے، ومن قتل له قتیل، جس کے کسی شخص کو، جس آدمی کے کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا ناحق، سمجھا، ناحق قتل کیا، تو اب مقتول کے وارثان، جس کو قتل کیا گیا مقتول، اس کے وارثان کو 2 اختیار ہیں۔ چاہے تو خون کا بدلہ خون لے، کہ بھائی قاتل کا خون چاہیے ہم کو، اس کو سولی پہ لٹکاؤ، اس کی گردن کاٹو، یا پھر چاہے تو خون کی قیمت لے لے، جس کو فدیہ کہتے ہیں، دیت کہتے ہیں، دیت، خون بہا، خون کی قیمت، خون بہا یا دیت لے لیجیے، یا چاہیے تو خون کا بدلہ خون لیجیے۔ اور ایک شکل اور بھی ہے کہ چاہیے تو قاتل کو معاف کر دیجیے۔ چلیے، تو کہا کہ جس کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے اس کو 2 اختیار ہے، جو اچھا لگے، جس میں اس کی مصلحت ہے وہ کر لے۔ وہ جو 2 مصلحت کی چیزیں تھی آپ کو بتا دیا۔ جب آپ نے کہا کہ وہاں کوئی بھی کانٹے دار درخت بھی نہ کاٹا جائے، تو مکے میں ایک گھاس اگتی ہے جس کو کہتے ہیں اذخر، چوڑا چوڑا اس کا پتا ہوتا ہے، وہ قبر میں بچھانے کے کام آتا ہے۔ جیسے ہم لوگ تختے کے اوپر یہاں چٹائی وغیرہ ڈالتے ہیں نا تاکہ مٹی نہ گرے، تو اسی طریقہ سے وہ چوڑا پتا ہے جو ڈال دیا جاتا ہے، گھر کے چھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قبر میں بچھانے کے بھی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اذخر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ وہ ہمارے قبروں کے لیے بھی ہے اور ہمارے گھروں کے چھانے کے لیے بھی ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، ٹھیک ہے چلیے، اذخر نامی گھاس آپ حدود حرم میں کاٹ سکتے ہیں، ادروائز کوئی دوسری چیز نہیں کاٹ سکتے۔ سمجھے کتنی اہم چیز ہوئی مکے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ 1-2 حدیث اور ہیں۔ وعن عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہ الی آخرہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم نے مکے کو حرام قرار دیا، محترم قرار دیا، اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ اصل میں اللہ نے ہی اسی دن سے مکے کو حرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی حرمت اور عظمت کا اپنے زمانے میں اعلان کیا، سمجھا۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی حرمت کی تبلیغ کی لوگوں کو، کہ مکہ کو حرم سمجھو، مقدس جگہ سمجھو، اس کے جو حق ہیں، مکہ کی جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرو۔ ودعا لأہلہا، اور مکہ کے شہر باشندوں کے لیے دعا فرمائی، وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والوں کو پھلوں کی شکل میں روزی عطا فرما، کیونکہ وہاں تو کوئی گھاس اگتی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، سمجھ لیں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ مکے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ساری دنیا کا پھل جو کہیں نہ ملے گا مکے میں ملے گا، بے موسم پھل بھی اگر کہیں دنیا کی منڈی میں نہ ملے تو مکے میں ملے گا۔
یہ کمال ہے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے۔ وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کا پھل دنیا میں، اور سب سے اچھی کوالٹی جائے گی تو مکہ ہی جاتی ہے، کیونکہ منہ مانگی قیمت ملتی ہے پھل والوں کو وہاں۔ جی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے وہاں کے لوگوں کو پھلوں کی شکل میں روزی دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے مکے کو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو، اس لیے حرمین شریفین کہتے ہیں، دونوں حرم ہیں۔ حرمت میں مشابہت ہے، ورنہ کچھ مسئلے میں اختلاف ہے، مکے میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا حدود حرم میں، لیکن مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے 2-4-10 دن کے لیے رکنا ہو تو رک سکتا ہے، مستقل قیام پذیر نہیں ہو سکتا۔ مکے میں کوئی پیڑ نہیں کاٹ سکتے ہیں، کوئی پتا نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن مدینے کے اندر حدود حرم کے اندر میں بکری کے لیے یا کسی اور جانور کے لیے چارہ توڑ سکتے ہیں، پتا جھاڑ سکتے ہیں درخت کا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اصل حرمت میں مکہ اور مدینہ محترم جگہ ہے، اگرچہ کچھ جزوی مسائل میں فرق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے مکے کو حرام قرار دیا، گویا حرمت کا اعلان کیا، میں مدینے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ والوں کے لیے روزی کی دعا کی تھی، میں مدینہ والے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سا میں اور مد میں برکت دے، نپنے میں، جس سے یہ غلہ اور پھل ناپتے ہیں کھجور اور انگور، اس میں برکت دے۔ سمجھا کہ خوب برکت ان کے باغات میں ہوتی ہے، مدینہ کے کھجور بہت زیادہ آتے ہیں، پھل بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں پھلتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، اور کبھی بھی غلے کی غذائی کبھی بھی قلت مدینہ کے اندر نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بلکہ یہ کہا کہ اتنی برکت دے کہ جتنی کہ مکے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی، اس کی جو برکت ہے اس سے دگنی برکت، مکے سے دگنی برکت اللہ تعالیٰ مدینہ والوں کی کھیتی میں اور اس کے باغات میں عطا فرما، بمثل ما دعا بہ ابراہیم علیہ مکہ، متفق علیہ۔ اور آخری حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، جبل عیر سے لے کر کے جبل ثور تک، اتر سے دکن میں ایک جبل عیر ہے، پہاڑ مشہور پہاڑ ہے، اور ایک جبل ثور ہے، جبل احد مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے، جبل احد کے پیچھے ایک چھوٹا سی پہاڑی ہے جبل ثور، کہا کہ یہ لمبائی میں اتر دکن حرام ہے، اور مشرق اور مغرب میں حرہ ہے، حرہ کہتے ہیں میدان کو جس میں بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہوں، تو حرہ شرقیہ حرہ غربیہ، پچھم طرف کا جو میدان ہے جس میں ٹکڑے سب پتھر کے پڑے ہوئے ہیں وہ، اور پورب طرف میں بھی ایسے ہی ایک وادی ہے جس کے اندر پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا آپ نے اس حرہ سے لے کر اس حرہ تک، اور اتر اور دکن میں کہاں سے؟ جبل عیر سے، دکن میں جبل عیر سے لے کر اتر میں جبل ثور تک جو احد پہاڑ ہے، یہ حد آپ نے مدینے کے حرم کی متعین فرمائی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔